ٹھیک ہے، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے. جی جی، نہیں سوری، اور اگر تو آپ ریکارڈنگ کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں تو کیونکہ میں نے اس کو کر دیا تھا آن. کوئی بات اور نہیں، اگر کوئی بات نہیں، اگر آپ نے آن کر دیا تو بھی کوئی بات نہیں، اتنا حساب کاٹ بھی سکتے ہیں. میں ٹھیک بھی ہے ٹھیک. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ پاکستان میں نجم سیٹھی کو جب وزیر اعلیٰ بنایا نا، نگران وزیر اعلیٰ، جی تو ہارون رشید نے کالم لکھا اخبار میں، اس نے کہا یہ تو ہے نگران وزیر اعلیٰ، ہوں، نگرانوں کی نگرانی کون کرے گا. مسئلہ یہ جی ہے نیک صاحب کہ میرے اور آپ کے درمیان اس قدر شدید اختلافات ہیں کہ ہم نے گفتگو کرنی ہے اصولوں پر. مناظرے کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے، کس طریقے سے مناظرہ ہو سکتا، کن شرائط پر اور کن اصولوں پر. لیکن دیکھیں یہ ان اصولوں پر گفتگو کرنے کے لیے بھی ہمیں پہلے اصول وضع کر لینے چاہیے کہ آپ اپنی بات کتنے منٹوں میں ختم کریں گے، مجھے کتنا موقع دیں گے، تاکہ بات میں جو ہے نا مچھی منڈی نہ بن جائے. میں آپ کی کاٹ رہا ہوں، آپ میری کاٹ رہے ہیں، لڑائی نہ شروع ہو. آپ ایک نہیں طے کر لیں کہ 2 منٹ یا 3 منٹ آپ بات کریں گے، 2-3 منٹ میں بات کر لوں گا. ٹھیک ہے. آپ کا شکریہ. اس دن بھی میری اور آپ کی فون پہ بات ہوئی تھی. میرا جی خیال ہے کہ نہ میں نے آپ کی کسی بات کو سنے بغیر اس میں انٹروین کیا تھا، اور نہ ہی آپ نے میری میں انٹروین کیا تھا. میرا عامر صاحب کبھی بھی کسی سے بھی گفتگو کے دوران نہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ فتح اور شکست کے لیے گفتگو کروں. اور جہاں پہ تہذیب سے جب تک بات ہوتی ہے میں ہمیشہ اس کی بات کو سنتا بھی ہوں، اس کی بات کو سمجھتا بھی ہوں. اگر آپ مجھے کوئی بات سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں سننے کے لیے تیار ہوں. میرا یہ کبھی وطیرہ نہیں ہے. اور اس دن بھی جب ہماری بات ہوئی تھی تو تب بھی یہی تھا کہ آپ کی پوری بات کا میں نے موقف بھی سنا، اور جزاک اللہ آپ کا بھی. آپ نے بھی میری پوری بات کو جب تک میں نے بات مکمل نہیں کی، آپ نے بھی بیچ میں کسی قسم کا وہ نہیں کیا. اگر تو ضد تعصب انا کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہے تو دیکھیں اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس معاملے کو ہم نے ایک دن کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہے. جن اختلافات میں تم فیصلہ کرتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. اور ایک حصہ ہے کہ ہم کوشش کر سکیں کہ آپس کے اختلافات کو اس زندگی میں دور کر کے حق کی طرف رجوع کر سکیں. اور اگر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض ہمارے لیے نیکیاں رکھی ہیں، ہمیں جنت کا وعدہ دیا ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص ایسی موت نہیں مرنا چاہے گا جو اس کو کل کو سزا کی طرف لے کے جائے، جانتے بوجھتے ہوئے. جس کے دل میں تقویٰ ہو، خدا کا ڈر ہو، اور جس کو روزے قیامت کے اوپر اور آخرت کے دن پہ ایمان ہو. تو امید ہے کہ میں یہی امید رکھ کے اور حسن ظن رکھ کے گفتگو کرتا ہوں کہ اگلا بندہ بھی اسی بات کے لیے میرے سے گفتگو کر رہا ہے، اور میں بھی اسی بات کے لیے اگلے بندے سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ موٹا اصول ہے. باقی اگر آپ وقت طے کرنا چاہتے ہیں کہ کتنی دیر بات کرنی ہے، جو آپ مناسب سمجھیں مجھے بتا دیں. میں حت البسا کوشش کروں گا کہ اس کی پابندی کروں. چلیں، یہ گھڑی اوپر چل رہی ہے سامنے، اس کے اوپر جو منٹ چل رہے ہیں نا، مجھے 5 منٹ اور 18-20 سیکنڈ نظر آ رہے ہیں، ہو گئے اس کی سائز. اس کے ٹھیک مطابق آپ 2-2 منٹ بات کریں، 2 منٹ میں کروں گا، 2 منٹ آپ بات کریں، اور آدھے گھنٹے کے بعد یہ گفتگو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ تو ایک اصولی سی بات ہے اور میرے خیال سے ختم ہو جانی چاہیے. اس کے بعد تو جھگڑا یا ضد ہی رہ جائے گی بس. میرا بھی یہی خیال ہے. ہاں، میرے پاس یہاں پر 7 بجنے لگے ہیں، 2 منٹ رہ گئے ہیں، 3. لیکن بہرحال ہم 2-2 منٹ کر کے گفتگو شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مناظرے کے لیے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی نا، سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے حوالے سے، ان کا مناظرے کے اصول اور شرائط طے کرتے کرتے 2-3 ہفتے لگ گئے. ان کے درمیان شرائط طے نہیں ہوئی، اصول طے نہیں ہوئے، تو کیسے مناظرہ کریں؟ کل اس سلسلے میں انہوں نے مجھے ایڈ کیا. میں نے کہا بھائی گفتگو کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو قائل کرنے کے لیے آپ کے مسلمات سے آپ کو آرگومنٹ پیش کروں، دلیل پیش کروں.
آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے قائل کرنے کے لیے میرے مسلمات میں سے مجھے وہ بات پیش کریں جو مجھے مسلم ہے، مطلب مجھے تسلیم ہے، جس کو میں جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اصول مناظرہ کی بنیادی، یہ سمجھے کہ بنیادی اصول یہ ہے مناظرے کا کہ آپ نے میرے مسلمات میں سے بات پیش کرنی، میں نے آپ کے مسلمات میں سے بات پیش کرنی، تاکہ میں آپ کو کنونس کر سکوں، آپ مجھے کنونس کر سکیں۔ اور آپ اپنے مسلمات چھپا رہے ہیں، میں نے یہ الزام لگایا یا یہ حقیقت ہے، میری نظر میں حقیقت ہے کہ یہ مسلمات اپنے چھپاتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں جی ہم نے صرف قرآن سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یار قرآن سے تو آپ بات کرنا مجھے قائل کرنے، کیونکہ قرآن تو میرے مسلمات میں سے ہے، قرآن اور حدیث تو میں دو چیزوں کو اپنے مسلمات میں سے مانتا ہوں، تو آپ قرآن اور حدیث سے بات کرنا، میں کہاں سے کروں آپ کو قائل کرنے کے لیے؟ وہ کہتے تھے مجھے صرف قرآن سے بات میرے ساتھ کرنی ہے، مجھے قرآن سے صرف دلیل دینی ہے۔ میں نے کہا آپ کے مسلمات میں صرف قرآن ہی شامل ہے کیا آپ کے مسلمات میں حدیث یا آپ کے جس کو آپ مسیح موعود مانتے ان کا کوئی قول، ان کی تحریر یا آپ کے خلفاء کسی اور بات، کسی اور کتاب کو آپ اپنے لیے مستند نہیں سمجھتے، کسی کی بات کو اپنے لیے مسلم نہیں مانتے؟ وہ کہتے تھے نہیں مجھے صرف قرآن سے تم نے دلیل دی۔ یہ ہے اصل باعث نزاع بات، جس پہ جھگڑا بڑھتا بڑھتا آخر تک یہ سمجھ لو کہ لڑائی پہ بات ختم۔ آپ سے میری صرف اتنی گزارش ہے، جب 2 منٹ پورے ہو جائیں تو آپ بتا دیجیے گا، آپ سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اس بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے آپ بتائیں کہ جو مناظرہ ہے ختم نبوت کے موضوع پر کرنا ہے، ایک دوسرے کو دلائل دینے ہیں، قائل کرنا ہے کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا نبی علیہ السلام کے بعد، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے مجھے قائل کرنا ہے، میں نے آپ کو قائل کرنا ہے، میں آپ کو کہاں سے دلیل دوں تو آپ کنونس ہو جائیں گے، یا آپ مجھے کہاں سے دلیل دیں گے تو میں کنونس ہو جاؤں گا؟ یہ ہے اصل بنیاد۔ اس پر اب میرا خیال ہے اگر میرا ٹائم بچ بھی گیا تو آپ جو بات کرنا چاہیں آپ 2 منٹ میں کر سکتے جزاک اللہ۔ 2 منٹ آلموسٹ 30 سیکنڈ کے قریب ہوئی ہے بات آپ کی، لیکن میں نے آپ کو روکا اس لیے نہیں کہ میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی بات پوری کر دیں۔ ہیں۔ اچھا نہیں میں نے دیکھ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، مطلب میرا کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے کہ اگلا بندہ اپنی بات آدھی کرے اور اس سے پہلے میں اس کو روک دوں۔ جیسے میں نے شروع میں بھی گزارش کی تھی کہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ حق بات کو سننا اور حق بات کو سمجھنا۔ جتنا زیادہ میں سن سکوں گا، اگر کوئی بات مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ عامر صاحب، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے باقی سارے دوست جو نیچے سن بھی رہے ہیں یا کل کو سنیں گے بھی اس گفتگو کو، وہ سارے جانتے ہیں کہ جو سید ظفر اللہ شاہ صاحب اور مبارک صاحب کے درمیان جو گفتگو طے پا رہی تھی، مبارک صاحب کہہ رہے تھے کہ پیمانہ جو ہے وہ صرف قرآن تک محدود رکھا جائے، کیونکہ باقی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو مانتے ہیں، کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، کسی چیز میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی چیز کی اول بات ہوتی ہے، کسی کی آخر بات ہوتی ہے، تو وہ ساری کی ساری بات بحث کو لمبا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسا کہ میں نے آج گروپ میں جہاں سے ہماری آج یہ گفتگو شروع ہوئی، وہاں سورہ العمران کی آیت لگا کے میں نے یہی پوچھا تھا کہ اگر کوئی اس اصول کے تحت بات کرنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ وجہ یہ تھی اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اہل کتاب سے ہو کہ اس ایک نقطے پر ہم آ جائیں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور اہل کتاب اور ہمارے درمیان جو چیز مشترک ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ نہ توحید کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک نقطے پہ ہیں، نہ کسی اور معاملے میں، نہ علماء کے اعتبار سے، اور علماء کے جو حصہ ہے اس کو بھی خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو رب نہ بنائیں، کہ توحید خالصتاً یہی ہے کہ ہم اللہ کی بات کی طرف توجہ کریں، اللہ کی وحدانیت کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اختلافات میں جس امر کی طرف توجہ کراتا ہے، ہم اس چیز کی طرف ہیں، جب اختلاف آئے تو لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے جو پیمانہ طے کر دیں اختلاف کی صورت میں، وہ ہمیں مان لینا چاہیے، جیسا کہ سورہ نام کے اندر بھی ہے، اور سورہ المائدہ کی وہ آیات جو
مبارک صاحب ایک عرصے سے لگاتے جا رہے ہیں، جو آپ کے بھی علم میں اور میرے بھی علم میں ہے، جس کا یہ ہے کہ فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق، جو نہیں کرتا وہی کافر ہے، وہی فاسق اور ظالم ہے۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 3 کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے اسی امر کی طرف توجہ دی ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اس کو چھوڑ کے تم اپنے رفقا کے پیچھے یا اولیاء کے پیچھے نہ چل پڑو۔ تو یہ وہ پیمانہ تھا کہ جب میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے، مناظرے آپ کو بھی پتہ ہے بسائڈ دیٹ کہ احمدیوں کے غیر احمدیوں کے، باقی سارے دوستوں کے، اہل حدیثوں کے، اہل تشیعوں کے، بریلویوں کے، باقی سب کے بھی ہوتے ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے۔ اب جو اصول انہوں نے طے کیا اس کے تحت آپ بتا دیں کہ کسی ایک امر میں انہوں نے مناظرہ کیا اور وہ دونوں پارٹیاں مل کے جن اصولوں کے تحت یا مسلمات کے تحت کر کے بیٹھی اور ان میں کسی امر میں فیصلہ ہو گیا، کسی بڑے عقیدے کے اندر دیکھا جائے کہ انہوں نے مان لیا ہو کہ نہیں جی آج دیکھو جی ہم نے امت کے اندر یہ اختلاف تھا، آج ہم حل کر کے اٹھ گئے، تو یہ آج تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس کی ایک موٹی وجہ یہی ممکن ہے کہ ان کے اختلافات اس درجے پہ ہیں کہ ان کے مسلمات میں ایک چیز مشترک نہیں رکھی جا رہی ہوتی، پیمانہ ایک نہیں رکھا جا رہا ہوتا۔ معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا ہے، میں آئندہ کوشش کروں گا کہ تھوڑا کم لوں۔ ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ اچھا اچھا، آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، پہلی بات تو آپ نے یہ کی ہے کہ دیگر چیزوں میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا، حالانکہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی قرآن سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کے جو معنی آپ کے یہاں بیان کیے جاتے ہیں وہ مسلم امت میں کبھی رائج ہی نہیں رہے۔ میں بڑی مثالیں اس کی پیش کر سکتا ہوں، 2-3 مثالیں میں صرف پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں شروع میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، بالآخرت سے مراد مرزا صاحب نے بتایا کہ مسیح موعود کا دور ہے۔ اسی طرح سے مالک یوم الدین سے مراد مسلم امت میں کبھی رائج ہی نہیں رہا کہ مسیح موعود کا دور ہے یا مرزا صاحب کا کوئی دور ہے۔ تو اس طرح کی تشریحات کرنا، قرآن کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنا جو آپ کے یہاں ہوا ہے۔ مبارک صاحب نے ابھی 3 روز پہلے قرآن کی آیت پڑھی، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ مبارک صاحب نے ہمارے سامنے قرآن کی آیت یوں پڑھی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹا دو۔ حالانکہ آپ خود ابھی اپنی گفتگو میں بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ بہرحال اس قدر کھلواڑ آپ کے یہاں دیکھا گیا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ کہ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف نہیں ہے، قرآن میں ہی اختلاف، اور قرآن سے ہی لوگوں نے بڑے بڑے تماشے کیے، آپ سے پہلے بھی ہوتے رہے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا کوئی مشترکہ پیمانہ نہ ہو، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا کلام، جس طرح کی آپ نے مثالیں دی ہیں کہ اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به، تو اگر میرا اور آپ کا اس طرح کا کوئی مشترکہ پوائنٹ نہیں ملتا، کامن پوائنٹ نہیں ملتا جہاں ہم مل کر فیصلہ کر سکیں، تو پھر آخری حل یہی رہ جاتا ہے کہ آپ میرے مسلمات پیش کر کے میرے آگے رکھ کے مجھے جھوٹا ثابت کریں میرے موقف کو، اور مجھے کنونس کریں، میں آپ کے مسلمات میں سے پیش کر کے دلائل آپ کو کنونس کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبردستی کہیں کہ عامر صاحب میرا اور آپ کا مشترکہ پوائنٹ ہے یہ قرآن، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا مشترکہ یہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے یہاں معنی میں فرق ہے، مفہوم میں فرق ہے، تو میں اور آپ کیسے اس کو مان لیں کہ یہ ہمارا مشترکہ پوائنٹ ہے؟ اس لیے میری نظر میں تو یہی حل ہے گفتگو کا، اسی اصول پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ میرے مسلمات سے بات پیش کریں، میں آپ کے مسلمات سے بات پیش کروں۔ میرا خیال ہے 2 منٹ ہو گیا۔ چیز یہ ہے کہ مسلمات پیش کریں، ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا نا ایک موضوع پہ، وہ تو مسلمات کی بیس پہ ہی ہے جو ہماری کتابوں میں ہے اور آپ کی کتابوں میں ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک معنی کر دیا، ہم نے ایک معنی کر دیا۔ قرآن کریم کسی 2 معنی کی اجازت نہیں دیتا،
کیونکہ قرآن کریم تو ذات سے پاک ہے۔ آگے اب تشریح کا ہے، تفہیم کا ہے، تفسیر کا حصہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کے دوران آپ کو بھی پورا حق ہے، ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات سے آیات کی تفسیر کریں۔ اور اگر ہم کوئی تفسیر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا جی کہ مرزا صاحب نے آخرت سے مراد مسیح موعود کا زمانہ لیا ہے، اب اس کے اوپر آپ کا تو فرض یہ بنتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ جی آپ کو قرآن کریم نے کہاں اجازت دی، یا آپ نے یہ کہاں سے معنی اخذ کیا۔ ہمارا کام ہے آپ کو اس کے دلائل دینا۔ اگر وہ دلائل سے آپ متفق ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کریم آپ کو پوری اجازت دیتا ہے کہ اس کے رد میں آپ قرآن کریم ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم آپ کو یہ اجازت نہیں دے رہا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن کریم ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، تو میں معذرت کے ساتھ اس کے سامنے یہی کہوں گا کہ قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، جس چیز کے اوپر ہمارا بھی کامل ایمان ہے، آپ کا بھی کامل ایمان ہے، اور میں ابھی اس کے تفسیری نکات کی طرف بھی نہیں جاتا۔ قرآن کریم ہی یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی خدا تعالیٰ ہی یہ بات بیان کر رہا ہے، وَإِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ بلا شبہ یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس بات کا ہمارے سامنے جو ہے حکم کیا ہے کہ تمہارے جو اختلافات ہیں، جب تم فیصلہ کرنے لگتے ہو تو فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کی اتنی بیسک بات کو نہیں مان سکتے تو پھر مناظروں کا اور مذاکروں کا فائدہ نہیں، کیونکہ اہل علم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مناظرہ یا مذاکرہ اس صورت میں ہی کرنا چاہیے جب آپ دونوں احباب کی نیت ہو کہ آپ اپنے اختلاف کا حل چاہتے ہیں، اور اگر صرف اور صرف آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، تو اس معاملے کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ضد آ جائے، تعصب آ جائے، تو پھر آپ اپنے گھر میں بیٹھو، ہم اپنے گھر میں بیٹھے، آپ اپنی بات کا پرچار کرتے رہو، ہم اپنی بات کا پرچار کرتے رہیں، لوگوں میں سے جس کو جس کی بات اچھی لگے وہ سن لے۔ پھر ایک دوسرے کے ساتھ میچ کی تو ضرورت ہی نہیں جب رولز ہی آپ کے ایک سیٹ نہیں ہو رہے، مطلب بلا وجہ کے یہ میچ کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر میچ واقعتاً اس نیت سے ہے کہ دونوں فریق حق بات ایک دوسرے پہ واضح کر دیں کہ بھئی اس امر میں آپ غلطی کھا رہے ہیں، تو اس کے لیے فیصلے کے لیے پیمانہ ایک ہوگا۔ میرا اور آپ کا اختلاف مثال کے طور پہ کپڑے کی پیمائش پہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں 10 سینٹی میٹر ہے یا 10 میٹر ہے، میں کہتا ہوں کہ جی یہ جو ہے وہ 9 میٹر ہے، اور میں اور آپ اس بات کے اوپر جتنا مرضی جھگڑتے رہیں، زبانی کلامی جھگڑا لمبا ہوتا رہے، لیکن دوست بیٹھے ہیں، نعیم صاحب بیٹھے ہیں یا جواد صاحب بیٹھے ہیں، تو ان میں سے جو بھی عقل مند ہوگا ہم دونوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہی کہے گا جاؤ یار میٹر لاؤ اور ماپ کے دیکھ لو، جس کی بات ٹھیک ہے اس کی مان لیتے ہیں۔ تو چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے، اور باطل کو نہ آگے سے آنے دیتی ہے نہ پیچھے سے آنے دیتی ہے۔ اور اسی چیز کا سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، اور باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اور نازل کردہ اس ہستی کی طرف سے۔ اور پھر معنی اور معارف کے معاملے میں تو خدا تعالیٰ نے اس کے اپنی طرف سے ہونے کی دلیل ہی یہ دی کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا تو لازماً تم اس میں اختلاف کے کسی پاتے۔ تو اختلاف سے بھی پاک ہے۔ اگر میں قرآن کریم کی کسی آیت کے غلط مطلب کرتا ہوں تو قرآن کریم جو کہتا ہے کہ ہم نے اس میں بار بار دہرائی جانے والی آیات نازل کی ہیں، کیا دہرائی جانے والی آیات میرے خلاف نہیں کھڑی ہوں گی؟ یا آپ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف نہیں کھڑی ہوں گی؟ تو ہمیں اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن ہے، ہم بھی مانتے ہیں قرآن ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ اس کی بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ باقی آگے معنی کے لیے ہی ہم نے ایک دوسرے سے بحث کرنی ہے، ورنہ بحث کی موٹی کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے ہمارے دل میں کہ آپ ایک بات کی ایک تفہیم کر رہے ہیں، ہم ایک تفہیم کر رہے ہیں، کس کی تفہیم درست ہے وہی سمجھ لیں۔ اب اس میں کہیں کہ آپ کے
جو ہے میں حوالے دے دوں. میں یہ کام بڑی دیر سے کرتا آ رہا ہوں، آپ بھی کرتے آ رہے ہیں. میری آپ کے ساتھ پہلے بھی اسی ٹاپک پہ ایک دفعہ گفتگو بھی ہوئی تھی، تو تب بھی الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ جی آپ یہ معنی کر رہے ہیں، میں اس کو نہیں قبول کر رہا، ہم یہ معنی کر رہے ہیں، اس کو نہیں، میں نہیں قبول کر رہا. آپ ہمارے گھر کے حوالے دے دیں، ہم آپ کے گھر کے حوالے دیتے ہیں. آپ ایٹ دی اینڈ کہہ دیں اچھا جی ہم اس عالم کو نہیں مانتے، ہم کہ مرزا صاحب نے پہلے ہی اگر یہ بات کی تھی تو اس کی وضاحت یہ ہے. تو اس سے یہاں تو ہونا کہ آپ ان کی پوری بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کہیں گے نہیں، جو ہمیں قبول ہے ہم اتنی قبول کریں گے. جبکہ آپ بھی اس اصول کو مانتے ہیں کہ اگر کسی متکلم کی کوئی بات لینی ہے تو پوری لینی ہے. اگر حضرت مسیح موعود کو حجت بنانا چاہتے ہیں یا کسی اور بندے کو لانا چاہتے ہیں، لائیں، پھر اس کے یہ نہیں ہوگا کہ اس کی آدھی بات مانی جائے گی، آدھی کا انکار کیا جائے گا، کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھا جائے گا، ایک حصے کا انکار کیا جائے گا. لیکن واحد ایک کتاب ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے جس کے ایک حصے کا نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس کے اوپر ہمارا اختلاف نہ ہو. یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. جزاک اللہ. سوری. چلیں کوئی بات نہیں، اگر ہم نے آدھا گھنٹہ ٹائم رکھا ہے اور میں 2 منٹ بات کروں گا اور آپ 7 منٹ بات کریں گے تو نہیں، آپ میرا 10 منٹ کر لیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے جتنا، میں نے اپنا مقدمہ پورا رکھ دیا. مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی. میں نے یہ نہیں کہا کہ کون قرآن کے ساتھ، سوری معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کو کاٹا ہے، کہ نہ میں نے وہ اس قسم کا الفاظ استعمال کیے کہ جو کسی کی دل آزاری کریں کہ آپ قرآن سے کھلواڑ کرتے ہیں یا میں کروں. میرا مقصد میں نے شروع میں بتایا تھا، میں نے اسی وجہ سے کہ وہ چیز رکھی ہے جو ہم دونوں کے درمیان آسانی پیدا کرتے. اور اچھا دیکھیں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا موقف. سارا گزارش یہ ہے کہ آپ نے شروع یہاں سے بات کی تھی کہ قرآن 2 معنی نہیں کرنے دیتا. تفسیر میں فرق ہے لیکن معنی قرآن 2 نہیں کرنے دیتا. لفظی ترجمہ تو ابھی کچھ سال ہی ہوئے ہیں نا رائج ہوا ہے، پہلے تو یہ لفظی ترجمہ قرآن کا ہوا ہی نہیں، صدیوں تک قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں ہوا. تفسیر ہی لکھی جاتی تھی کہ ان آیات کا یہ مفہوم ہے، ان آیات کی یہ تفسیر ہے. لفظی ترجمے میں بھی لوگوں نے بڑا بڑا تماشا کیا ہے، لیکن تفسیر کے ساتھ آپ متفق ہیں کہ تفسیر میں فرق ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن اس کو پکڑ لیتا ہے، قرآن نہیں جانے دیتا. اگر کوئی بندہ تفسیر ادھر ادھر کی کرے تو قرآن اس کو آگے سے نہیں آنے دیتا، پیچھے سے نہیں آنے دیتا. انیس صاحب، اس کے لیے تو درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس امت میں پہلے دن سے اختلاف ہی قرآن کے خود ساختہ تفاسیر اور مفاہیم پر ہوا ہے. صحابہ سے بڑھ کر قرآن کو جاننے والا، اور صحابہ میں سے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ 3 4 صحابہ ہیں جو معتبر ہیں قرآن کو سمجھنے میں. قرآن کا فہم جتنا ان کا ہے اتنا دیگر صحابہ کا بھی نہیں تھا. لیکن ایسے گروہ بھی اٹھے ہیں تو انہوں نے قرآن سے جھگڑا ان کے ساتھ شروع کر دیا کہ ہم قرآن کے مطابق درست موقف پر ہیں، آپ غلط موقف پر ہیں. قرآن نے کہا انل حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہ بناؤ. آپ نے حکم کیوں بنایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ابو موسیٰ شریک اور عمر بن عاص. تو ہم قرآن کے مطابق صحیح بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو قرآن کے مفاہیم اور تفسیر کرنے میں لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اقبال نے کہا کہ اس دھرتی، اللہ کی اس دھرتی پر قرآن سے بڑھ کر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر میں نے مظلوم کوئی نہیں دیکھا. قرآن کے ساتھ بڑا بڑا ظلم ہوا ہے. لہٰذا یہ آپ کا جو موقف ہے یہ تو درست نہیں ہے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کریں تو قرآن بازو پکڑ لیتا ہے کسی کا یا کسی کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے. قرآن کسی کا بازو نہیں پکڑتا. یہاں پر ایسے ایسے مردود بھی ہوئے ہیں. یہ ہندوستان میں ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے. پہلے تشیعوں کا وہ بندہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے کہا یہ 26 آیات ہیں، اس کو قرآن میں سے نکال دو، یہ بھرشٹاچار کو فروغ دیتی ہیں، ٹیررزم کو فروغ دیتی ہیں. اینڈ تو اس کا بہت برا ہوا کہ اس نے وہ ہندو دھرم قبول کر لیا، لیکن مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود قرآن کو لے کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تک چلا گیا کہ قرآن کی یہ آیات صحیح نہیں ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے ڈال دی، صحابہ نے ڈال دی، فلاں نے ڈال دی. کیا قرآن نے اس کا بازو پکڑ لیا؟ قرآن نے اس کی ٹانگ کو کوئی کڑک لگا لی؟ نہیں. قرآن کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کسی کا بازو نہیں پکڑتا. قرآن قیامت والے دن شکایت کرے گا اور اس کے لیے دلہ موجود ہے. بہرحال
آپ کہتے ہیں کہ اگر رول سیٹ نہیں ہو رہے تو آپ کوئی کپڑے پر جھگڑا ہے تو کوئی میٹر لے لیں. میرا اسی میٹر پر ہی تو میرا اور آپ کا اختلاف ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی ایسا کامن میٹر ہے نہیں جس پر میں اور آپ مل کر کہیں کہ بھئی یہ میرے اور آپ کے درمیان کامن میٹر ہے, اس سے ہم اس کپڑے کو ناپ لیتے ہیں. اختلاف ہی تو میٹر پر ہے. یہ اختلاف جب تک حل نہیں ہوتا, اس کا یہی حل ہے کہ میں آپ کو آپ کے مسلمات سے کنونس کرنے کی کوشش کروں, آپ مجھ سے میرے مسلمات سے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کریں. آخری بات آپ نے یہ کی ہے کہ اگر آپ نے مرزا صاحب کی تحریر کو ہی حجت مانا, مرزا صاحب کی ساری بات کو حجت مانے. دیکھیں یہ دنیا میں کوئی اصول نہیں ہے, انیس صاحب کل بھی اسی بات پہ زیادہ لے دے ہوئی تھی کہ جس بندے کی بات آپ اپنے موقف کی تائید میں پیش کر رہے ہیں اس کی ساری بات قبول کی جائے. کل میں نے مثال ان کو دی کہ صحابی رسول کو شیطان نے کہا کہ آیت الکرسی جس مال پر پڑھ لی جائے وہ چوری نہیں ہوتا, وہ گم نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابی نے آ کے یہ واقعہ سنایا کہ مجھے شیطان نے یہ کہا, مجھے ایک بندے نے یہ بات کہی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بات اس نے صحیح کی ہے لیکن ہے جھوٹا. جھوٹا شخص بھی ہو جو وہ بات صحیح کر رہا ہے, آپ نے تو اس کی صحیح بات کو لینا ہے. یہ اصول نہیں ہے کہ کیونکہ آپ نے اس کی ایک بات کو اپنی بات کی تائید کے طور پر پیش کیا ہے اس کی ساری باتیں قبول کرو, اس کی ساری باتیں مانو. یہ دنیا میں کوئی اصول نہیں, یہ بے اصولی کی بات ہے. جہاں تک مرزا صاحب کے کلام کی بات ہے کہ آپ مرزا صاحب کی ایک بات مانتے تو دوسری نہیں مانتے, ساری ان کی مانے. دیکھیں ہم تو مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کچھ شروع میں جو ان کا صحیح عقیدہ تھا انہوں نے صحیح باتیں لکھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے لکھوا لی, تصرف الہی کہتے ہیں, میں تو اس کو تصرف الہی کہتا ہوں, وہ لکھ دی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے بدلی, اس کے ساتھ زیادتی کی, اپنے عقیدے کے ساتھ جو بھی کیا. معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو بعد والی باتیں ہیں آپ پیش کر کے وہاں آپ ہمیں جھوٹا ثابت کرنا کہ دیکھو جی مرزا صاحب کا تو اصل موقف یہ ہے. عامر نذیر نے ان کی ادھی پچھدی بات پیش کی ہے, صحیح موقف مرزا صاحب کا یہ ہے, یہ عامر نذیر ان کی بات سے کھلواڑ کرے, آپ ہمیں جھوٹا ثابت کرنا, ہم تیار ہیں. لیکن آپ یہ انکار کبھی نہ کریں کہ جی وہ ہمارے مسلمات میں سے نہیں ہے, ہم نے ان کی بات کو بطور حجت پکڑنا ہی نہیں ہے, لینا ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں کرنا, ہمیں ان کی بات مسلم ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں سب سے بڑی بے انصافی کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے آپ کے قابرین کا عمل پیش کیا. ہوشیارپور میں مناظرہ ہوا, راولپنڈی میں آپ کا مناظرہ ہوا, ان کے حوالے سکین آپ کے مناظر کے سامنے رکھے کہ یہ دیکھیں آپ نے مناظرہ کرنا ہے اپنے قابرین کی راہ پر چلتے ہوئے اس طریقے سے کریں کہ اہل تشیعوں کا اور ان کا جب ہوشیارپور میں مناظرہ ہوا, اہل تشیعوں نے کہا ہم آپ کی مسند کتب سے آپ کے سامنے حوالہ رکھیں گے, انہوں نے کہا ہم آپ کی مسند کتب سے آپ کے سامنے حوالہ رکھیں گے. ایسے ہی دنیا میں ہوتا ہے اور آپ کے قابر بھی اس طرز پر مناظرہ کرتے چلے آئے ہیں. تو معلوم نہیں ہے کہ آج کل کیا پرابلم ہے کہ آپ کے سارے ساتھی اپنے اکابرین کے اقوال کو حجت ماننے کی بجائے صرف قرآن اور قرآن کی رٹ لگا رہے ہیں. تو اگر اس بات پر میرا اور آپ کا اتفاق ہو جائے کہ ہاں مرزا صاحب کی بات کو حجت آپ تسلیم کر لیں گے, آپ کے لیے وہ بات مسلم ہے, تو میں ان کی جتنی بات میرے موقف کی تائید میں ہوگی میں اتنی ہی پیش کروں گا. ہاں اگر میں نے غلط ان کی بات پیش کی یا ان کی بات سے کھلواڑ کیا, آپ اس کی کلیریفیکیشن کر دینا وہاں دوران مناظرہ کہ بھائی نہیں عامر نے تو زیادتی کی ہے, لیکن آپ اس بات کو تسلیم کریں, وہ آپ کو مسلم ہونی چاہیے. سرے سے انکار ہی کر دینا کہ یہ بات ہی ہمیں مسلم نہیں, یہ ہے تماشا چل رہا آج پچھلے 4 ہفتوں سے. اس پر آپ کو اب جو کچھ کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. جی شکریہ. سب سے پہلی بات کہ آپ نے جو 2-3 منٹ بات کریں, 2-3 منٹ آپ بات کریں, اس کے بعد 2-3 منٹ میں کروں, تو 7:30 بجے ختم کر دیں جیسا وعدہ کیا آدھے گھنٹے کی. انشاءاللہ. لیکن چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹر کے اوپر, جب ہمارا میٹر کے اوپر جو ہے جس کو آپ بھی کلی, میں نے کہا کہ بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک, جس میں آپ کا اور ہمارا اختلاف نہیں ہے, جب آپ اس کو حجت صرف مان کے اور ہمارے اپنے اختلاف کا فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے, تو پھر اس کا دائرہ یا اس کی باؤنڈریز کو بڑھانے سے تو کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں. کہ جب ایک چھوٹے گراؤنڈ میں ہم لوگ متفق نہیں ہیں یا کلوز کانٹیکٹ کے اندر متفق نہیں ہیں کہ جی اختلاف کا حل ہو جائے, پھر بات کو لمبا کرنے سے فائدہ کوئی نہیں. اصولی طور پہ تو بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ قرآن ہے جی, قرآن کے دیکھیں جی, میں یہ معنی کر رہا ہوں, اس کی تائید میں یہ ہے کہ آپ کے علماء بھی یہ معنی کرتے ہیں.
یا حضرت مسیح موعود نے بھی یہ معنی کیے ہوئے. آپ اس کو ایز اے سپورٹو ڈاکومنٹ رکھنے کی کوشش کرتے تو بات تھی، وہاں پہ یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ نہیں جی دیکھیں آگے لے کے بات کو کہ میں قرآن کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، مہجور کر دیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کا مصداق کر دیتا ہوں کہ میں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن کی بات کو نہیں لینا. یہ دیکھیں چونکہ آپ کے فلاں عالم نے یہ بات کیا تو اس کو قبول کر لیں. یہی چیز شروع میں نے آپ کو پہلی آیت رکھی اسی چیز کے اوپر کہ اس ایک کلمے پہ ہم متفق ہو جائیں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. یہ اللہ نے اصول دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری امت کو کہ ہم اس ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جائیں جو تو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور علماء کو رب نہ بنائے، لوگوں کو رب نہ بنائے. میں حیران ہوں کہ مطلب اہل حدیث جو کسی زمانے میں اس چیز کا اعلان کرتے تھے کہ کتاب اللہ، جو اہل حدیث کا منہج ہے وہ سب سے بڑھ کر توحید کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے، وہ ہی اپنے اس اصول کو اگر خود انڈورس نہیں کرتے تو بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ پہلے بھی ہمارے لاکھوں مناظرے ہو چکے ہیں اور ان میں ان مسلمات کے تحت بھی فیصلہ نہیں ہو سکا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً اپنے اختلاف کا حل کرنا تو پھر جو چیز ہم میں 100% مشترک ہے اس کے اوپر رہ کے بات کر لی جائے، اس کو دیکھا جائے. پھر اس کے بعد کہ کوئی شخص قرآن کی اور تعبیل کر سکتا ہے، قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے، ہمارا نہیں. اگر یہ قرآن کریم کا دعویٰ آپ درست نہیں مانتے تو پھر یقینی طور پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ اللہ کی آیات کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کہ اس کے اوپر آپ کا کامل ایمان نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب باطل کو نہ آگے سے آنے دیتی ہے نہ پیچھے سے آنے دیتی ہے. اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو لازماً تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. باقی اگر کوئی شیعہ اس چیز وجہ سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بندہ تھا جو کاتب تھا، وہ بھی مرتد ہو گیا. تو مرتد ہو جانے سے یا کسی شخص کے قرآن کے اوپر اعتراضات کرنے سے اللہ کا کلام باطل نہیں ہو جائے گا. یا کسی حق جو سچا بندہ ہے اس کے اوپر کوئی بندہ کلام کرتا تو اس سے بھی اللہ کا کلام باطل نہیں ہو جائے گا. اب مستند کتابیں ہیں، اسی چیز کے اوپر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اللہ کو اپنا رب بنانا ہے، علماء کو اپنا رب نہیں بنانا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم چھوڑ کے تم اللہ کی آیات کو چھوڑ کے تم کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ یہ اللہ کا آسن الحدیث ہمیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اکابرین نے یہ بات کی ہے تو ہمارے اکابرین نے یہ کلیہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ بھی گفتگو جب ہونے لگی تھی تو وہ بھی یہی بات تھی، حضرت مسیح موعود نے ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی تھی کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی بات ہے. اور مسلمانوں کے اندر مسلم ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن پیش کیا جاتا ہے انٹرنلی، اور اگر قرآن کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی میرے پاس اس معاملے میں قرآن سے دلیل نہیں ہے، میں حدیث سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مخالف کے پاس اگر قرآن سے دلیل ہے تو قرآن کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے. یہ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں آتا ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں جی گراؤنڈ بہت بڑی کر لی جائے، میدان کھلا ہے، جو جس کا دل کرے جدھر مرضی بھاگتے. ہم پکڑم پکڑائی تھوڑی کھیل رہے ہیں، ہم نے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اختلاف کا فیصلہ کرنا. جتنا محدود رکھ کے، جتنا چھوٹا پیمانہ رکھ کے بات کی جائے گی اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے کسی کو. لمبی ٹھیک. تقریر کر کے فائدہ نہیں ہوگا، چھوٹی بات سے اگر مختصر بات سے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو اس طرف آ جائے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صرف قرآن سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو یہ قرآن کا اعلان ہے کہ یہ کامل کتاب ہے، حق اور باطل کو واضح کرتی ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے، قرآن کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے. جزاک اللہ. جی انیس صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب باتوں کی ریپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، پھر جھگڑا ہی ہوتا ہے اس کے بعد. جی جی، آپ نے میں جو بات اسی وجہ سے کہہ رہا کہ آپ نے بھی اپنا موقف رکھ دیا، میں نے بھی اپنا ہاں موقف رکھ بس دیا. میں آپ کی بات کر کے اگر ہمارا اتفاق ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ختم کرتے ہیں بات کو. گزارش یہ ہے کہ
آپ نے جو مثالیں دو دی ہیں نا کہ گراؤنڈ اس سے بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا، میری نظر میں قرآن ہی ایسا جامع کلام موجود ہے کہ جتنا بڑا گراؤنڈ دنیا میں موجود ہی کوئی نہیں. اسی قرآن سے لوگوں نے حیات مسیح ثابت کیا، اسی قرآن کو پکڑ کر لوگوں نے وفات مسیح کی 30 آیتیں نکالی، اسی قرآن سے ختم نبوت ثابت کیا کرتے تھے، اسی قرآن سے اجراء نبوت ثابت کرنے لگ پڑے. قرآن اللہ کا وہ جامع کلام ہے کہ اس کے ساتھ، جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو مثالیں دی ہیں، اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان مثالوں کو، کہ اس کے ساتھ کھلواڑ ہوتا چلا آیا ہے. قرآن کی یہ جامعیت ہے، یہ قرآن میں نقص نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ باطل کو آگے سے نہیں آنے دیتا، پیچھے سے جانے دیتا. قرآن کے اس دعوے کو آپ غلط انداز سے لے رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے قرآن کا کہ کوئی میرا معنی غلط بیان کرے گا تو میں اس کا بازو پکڑ لوں گا یا اس کی ٹانگ کو کڑک لگا لوں گا. یہ معنی نہیں ہے قرآن کا، قرآن کے استاد کا. بہرحال آپ نے جو بات مفید بات کی ہے نا، جس کو آپ نے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس پر میرا اور آپ کا فیصلہ ہو سکتا ہے اس گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ دلائل تو قرآن سے ہونے چاہیے، بات تو قرآن سے ہونی چاہیے. ہاں سپورٹو، اگر آپ مرزا صاحب کی تحریر کو یا مرزا صاحب کی یا ہماری کسی مسلم کتب سے کوئی حوالہ دینے دیں، یہی بات کل بھی ہم کرتے رہے، آج بھی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ بات ہم قرآن سے ہی کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہی ہم آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ساتھ سپورٹو یہ باتیں ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ڈائریکٹ آپ کے سامنے صرف مرزا صاحب کا قول رکھیں گے. اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہمیں صرف پہلے قرآن سے قائل کیا جائے تو ہم آپ کو قرآن سے ہی قائل کرنے کی کوشش کریں گے، حدیث سے ہی قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے جب ہم دیکھیں گے کہ آپ ضد پیڑے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کل ہوئی ہیں. تو یہ سپورٹو کلام کے طور پر ہی ہم نے اس کو پیش کیا ہے یا رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے مانتے ہیں کہ صرف مرزا صاحب کا کلام حجت ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کے مسلمات قرآن اور حدیث اور مرزا صاحب کی اور آپ کی جتنے لیکن قرآن اور حدیث یہ سارا کچھ آپ اسی سینس میں مانتے ہیں جس سینس میں آپ کو مرزا صاحب نے یا آپ کے کابرین نے آپ کو سمجھایا ہے مفہوم اس کا. تو جب تک ان کو بیچ میں شامل نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث کا جھگڑا تو خام خواہ سے ہے، اس پہ تو بات کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر اس بات پہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ کے مسلمات یہ ہوں گے قرآن اور حدیث، اور سپورٹو مرزا صاحب کی کوئی تحریر یا آپ کے کابرین کی کوئی مستند تحریر پیش کر کے آپ کو کنونس کیا جا سکتا ہے تو اس پر فیصلہ کر لیتے، اس پر مناظرہ ہو جائے گا. آپ میرے ساتھ کرنا چاہیں، سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ کرنا چاہیں، جس کے ساتھ کرنا چاہیں گے ہو جائے گا. یہ آخری بات ہے جس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ختم کرنا. ٹھیک ہے. چیز یہ ہے کہ اس کو تو پھر اسی طرح بڑھایا جا سکتا ہے. آپ کہیں جی آپ کے کابرین، میں کہوں جی اچھا آپ کے لیے میں جتنے بھی غیر احمدی علماء حضرات ہیں ان کی اگر میں تحریریں لے آؤں اپنی تائید میں تو آپ ان کو حجت مانیں گے. آپ کہیں گے نہیں جی ہم اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ اس کے اگینسٹ ہم قرآن رکھ رہے ہیں، حدیث رکھ رہے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ اس امر کی طرف آپ کو بلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سب سے پہلے قرآن سے دیکھ لیں. آپ اگر دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کر رہا، یا احمدیوں کے حق میں فیصلہ نہیں کر رہا، یا غیر احمدیوں کے حق میں فیصلہ نہیں کر رہا، تو پھر تو اگلے حصے کی طرف جانے کی ضرورت پڑے شاید. لیکن اگر قرآن ہی ہمیں احمدی اپنی بات قرآن سے ثابت کر دے یا غیر احمدی اپنی بات قرآن سے ثابت کر دے تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. باقی قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا گیا، اصل میں کھلواڑ بندوں نے اپنے ساتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کی ہے کہ قرآن جو ہے یہ قرآن باطل کو نہ آگے سے آنے دیتا ہے، میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ قرآن جو ہے وہ اپنا ایک ہاتھ نکالتا ہے اور اس کو ٹانگ سے پکڑ لیتا ہے اور گھما کے مارتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، قرآن دلیل سے ہی مارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہنا کہ ہلاک ہو جسے ہونا ہے دلیل کے ساتھ اور زندہ ہو جسے ہونا ہے دلیل کے ساتھ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ باتیں اللہ نے، کیونکہ جو دلیل کی زندگی کو خدا تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو ہم دلیل کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. باقی اللہ کی آیات کو بیچنے کا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں. قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کا اعلان کریں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس دن رسول کہے گا کہ میری اس کتاب کو، اس قرآن کو میری امت نے مہجور کر دیا تھا. تو یہ تو سورہ نساء کے اندر، سوری یہ کون سی صورت ہے،
محجور کر دیا تھا. یہ سورہ اس سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاغوت کا منع کیا ہے اور علماء کو رب بنانے سے منع کیا ہے. میں نے تو اسی چیز کے اوپر میرا زیادہ ایمفیسائز تھا کہ ہم علماء کو رب بنانے کی بجائے کتاب اللہ کو کی طرف آئیں، اللہ کو اپنا رب بنائیں، غیر اللہ کی طرف سے اپنا ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کریں، جس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر شدید الفاظ کا اظہار کیا ہے کہ جو نہیں کرتا وہ کافر ہے، فاسق ہے اور ظالم ہے. تو اگر ہم سب سے اولین قرآن کے اوپر متفق ہو جائیں، پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرف تو آئیں. اس کے بعد اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات آتی ہے یا کسی کی بات آتی ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ اور میں سب سے پہلے مسلمان ہیں. اگر ہم دونوں کا دعویٰ یہ ہے، احمدی یا اہل حدیث، یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں تمہارے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور سنت میں بھی اختلاف کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوٹ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف. قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے؟ کس معاملے میں؟ اختلاف کے معاملے میں ہی حجت ہوگی، ورنہ تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ہر مسلمان. حجت کب ہو جائے گی کوئی چیز؟ جب اختلاف ہوگا کسی امر میں. تو اگر ہم اللہ کی بھی نہیں ماننا چاہ رہے، اللہ کے رسول کی بھی نہیں ماننا چاہ رہے، ہاں اس کے معنی کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں جی فلاں شخص نے یہ معنی کیے، میں کہہ دوں گا کہ فلاں شخص نے یہ معنی کیے. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ دونوں میں سے کس کے معنی کتاب اللہ کے مطابق اور کس کے معنی کتاب اللہ کے خلاف ہے. اصل بات تو ہم نے یہ فیصلہ کرنی ہے. ورنہ دعویٰ تو آپ کا بھی ہے کہ آپ ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن پہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید پہ. آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اب اس کے آگے جو مسئلہ آپ کہتے ہیں کہ جی اجراء نبوت یا ختم نبوت کو قرآن سے لوگوں نے ثابت کیا. ایک عقیدے کو آج میں پیش کر رہا ہوں، میرے پہ وہ عقیدہ کھل جاتا ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اور خدا تعالیٰ میرا سینہ کھول دیتا ہے. تو میں آج اگر احمدیت سے رجوع کر لوں گا تو لوگ کہیں گے نہیں جی یہ قرآن سے احمدی نہیں ہوا ہے، قرآن اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہو گیا، یا غیر احمدی نہیں ہوا. مثال کے طور پہ آپ میرے پہ ثابت کر دیتے ہیں کہ نبوت اب بند ہے، ہر طرح سے کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، نہ بیک ڈور سے نہ فرنٹ ڈور سے، جہاں سے بھی. تو وہ چیزیں کو ہم نے دیکھنا ہے، اس میں قرآن کس کے ساتھ ہے یہ اختلاف ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو باقی علماء کو تو جتنا مرضی وہ پانی میں مدانی والا حساب ہوگا، آپ بھی 10 حوالے لے آئیں گے، میں بھی 10 حوالے لے آؤں گا. تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. آپ کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، ہماری آپ نے پڑھی ہیں، پاکٹ بک آپ کی بھی ہم نے پڑھی ہے، ہماری بھی آپ نے پڑھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اگر ہم اس کے بعد بھی متفق نہیں ہو رہے اور ایک دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو پھر تو ادب کے ساتھ یہی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس جگہ پہ آپ نے غلطی کھائی ہے، قرآن کریم یہ معنی کرتا ہے. یہ موٹا اصول ہونا چاہیے. باقی جزاک اللہ آپ کے وقت کا بھی